نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، اور کسی طرح تم دیکھتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا اور ایک قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ محبوب اس وقت کفار کو دیکھتے تو بڑا ہولناک منظر دیکھتے کہ جب وہ موت کے وقت یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، پھر ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی جگہ بھاگ کر یا پناہ لے کر اسے نجات حاصل کر سکیں گے، اور جہاں بھی ہوں گے انہیں ایک قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ وہ کہیں بھی ہوں فرمایا اللہ کی پکڑ سے نہیں دور ہو سکتے، اور اس وقت وہ حق کی معرفت کے لیے مجبور ہوں گے، کیونکہ جب موت کے وقت یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن کیونکہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو فرمایا کہ وہ حق کی معرفت کے لیے مجبور ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا اس وقت پھر کیا ہوگا کہ جب وہ حق کی معرفت کے لیے مجبور ہوں گے تو فرمایا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ فَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اب ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان پا لینا کیسے ہوگا، حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے اور بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے پھینکتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جب کفار عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب وہ مکلف ہونے کی جگہ یعنی دنیا سے دور ہو کر توبہ اور ایمان کیسے پا سکیں گے، حالانکہ عذاب دیکھنے سے پہلے وہ اس کا انکار کر چکے تھے۔ اب انکار کرنے کے بعد اقرار کرنا، اور وہ بھی کیونکہ عذاب دیکھ کر وہ اب اقرار کر رہے ہیں اور اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں کفار جن کو عذاب نظر آتا ہے، جیسے کہ قرآن ہمیں فرعون کے بارے میں بتاتا ہے کہ فرعون نے جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا تھا تو اس نے کہا تھا آل آنا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو فرمایا وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، ساری زندگی وہ کفر کرتا رہا اور کفر پر مرا اور ساری زندگی وہ فساد کرتا رہا، اب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو اب ایمان اس وقت قبول نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے، یعنی کفار کے درمیان اور ان کی چاہت یعنی توبہ اور ایمان قبول کرنے کے درمیان اب رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا کہ انہوں نے بھی توبہ اور نا امیدی جب ہو گئی تو اس وقت انہوں نے بھی توبہ کی تھی، تو فرمایا جس طرح ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی ایسے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب ان کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا کہ بے شک کفار جو ہیں وہ ایمانیات کے متعلق دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں بڑا غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ٹھنڈا پانی پیا تو رونے لگ گئے، تو ان سے عرض کی گئی کہ حضور بتائیے آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی جو ابھی آپ نے سنی وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہ فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ سے یہ آیت یاد آ گئی کہ ٹھنڈا پانی
پیتے وقت وہ رونے لگے تو کیوں روئے؟ تو وجہ بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جہنمی صرف ٹھنڈے پانی کی خواہش کریں گے۔ یعنی اب دیکھیے کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ان کی کیسی نگاہ ہوا کرتی تھی، یعنی قرآن ان کے ذہنوں میں، ان کے دل و دماغ میں کیسے سمایا ہوا ہوتا تھا کہ وہ قرآن کی کبھی ایک آیت سے دوسری آیت سے کیسے وہ سوچا کرتے تھے کہ دنیا میں ٹھنڈے پانی کو پیتے وقت رونا، تو انہیں وہ جہنمیوں کا رونا یاد آ رہا تھا کہ آج مجھے یہ پانی مجھے میسر ہے اور ٹھنڈا پانی، لیکن قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو وہ پانی مانگیں گے۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جہنمیوں کا پانی کی خواہش کرنا یاد آیا کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ کیسے پکاریں گے وہ بھی قرآن بتاتا ہے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو تمہیں اللہ نے جنت میں عطا کیا ہے، یعنی ہمیں ٹھنڈا پانی دے دو، کچھ دے دو۔ جہنمی پانی کو پکاریں گے کیونکہ ان کو پانی بھی کیسا دیا جائے گا یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ صرف ان کے لبوں تک بھی نہیں پہنچے گا کہ ان کی پوری خال اتر کر وہ اس میں گر جائے گی، یعنی پورا یہ جلا کر ان کے رکھ دے گی۔ کیسا کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، اور وہ مجبور ہو کر اس پانی کو پئیں گے کہ جو ان کے اندر سے بھی پوری ایک ایک چیز کو کاٹ کر رکھ دے گا اور ان کے نیچے سے وہ پانی نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام تھے کہ وہ قرآن کی انہی چیزوں سے ایک ایک آیت کے آدھے آدھے حصے سے وہ غور کیا کرتے تھے کہ ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، جیسے کافروں کے درمیان اب توبہ اور ایمان کے درمیان رکاوٹ آ گئی کہ زندگی میں اللہ نے کہا تھا کہ جب تک سانسیں باقی ہیں توبہ کر لو، ایمان لے کر آ جاؤ، لیکن اب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا تو اب ایمان لا کر کیا فائدہ، یہی تو غیب تھا، یہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس وقت ایمان نہ لائے۔ اسی طرح انسان سوچے کہ دنیا میں مجھے کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں لیکن یہی چیزوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسے پھر انسان زندگی میں نیک اعمال کرنا چاہے کہ اب وہ مرنے کے وقت اس کی چاہت ہوگی کہ اب مجھے زندگی مل جائے کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن اس وقت نیک بننے کا اب کوئی فائدہ نہیں، اب تو اس کا سفر کا وقت ہو چکا اور وہ روانہ ہونے کا وقت آیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کی توفیق عطا کر دے، اور جو سورہ سبا کا آج اختتام ہوا، سورہ سبا میں بہت سارے مضامین ہم نے سنے کہ وہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے بہت سارے پیغامات ہم نے سنے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عبرت والی آنکھ دے دے اور نصیحت والا دل دے دے کہ جو نصیحت کو قبول کرے۔ اللہ ہمارا سورہ سبا کا درس سننا قبول فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے پڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ فاطر کا آغاز ہوا۔ سورہ فاطر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 5 رکوع ہیں اور 45 آیتیں آئیں گی۔ فاطر اس کا مطلب کیا ہے؟ فاطر کہتے ہیں بنانے والا، اور ابھی آپ نے ترجمہ سنا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ فاطر کہتے ہیں، اور اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے۔ اگر آپ سے کبھی کوئی کہے سورہ ملائکہ قرآن میں، تو اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، یعنی ترتیب کے لحاظ سے تو یہ سورہ فاطر لکھی بھی ہوگی، لیکن اس سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ، جیسے سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟
اگر سورہ شفا پڑھیے تو کوئی کہے گا کون سی سورہ شفا؟ سورہ شفا سورہ فاتحہ. کوئی کہے سورہ کافیہ پڑھیے تو یہ کون سی صورت ہے؟ یہ بھی سورہ فاتحہ. یعنی ہر ایک چیز کے لیے کافی سورہ، وہ ہر لحاظ سے سورت کے اتنے نام ہیں سورہ فاتحہ کے کہ بندہ وہ ساری برکتیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ملائکہ کہتے ہیں. اب اس کی مختصر تفسیر سنیے کہ فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ، کہ ہر تعریف جو ہے، ہر حمد جو ہے وہ رب کی ہے. اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ مخلوق خالق کی معرفت کا ذریعہ ہے، کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگاؤ. یہ آیت، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، تو فرمایا کہ اس سے بندہ اس آیت میں یہ غور کر لے کہ مخلوق جو ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق کی معرفت کا، یعنی جو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگاؤ. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ ان فرشتوں کو انبیاء کی طرف، یعنی فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ فرشتوں کو رسول بنانے والے مراد یہ ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ اپنے انبیاء علیہم السلام کی طرف، یعنی رسول کی طرف قاصد بنانے والا ہے. یعنی کتنے ایسے اللہ نے نبیوں کی، کتنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی کہ جو نبیوں کی طرف پیغام لے کر آتے تھے وہی. تو فرمایا کہ جن کو فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے ان کے 2-2 3-3 4-4 پر ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں پروں کی زیادتی جو یہ اللہ نے بیان کی کہ 2-2 3-3 4-4، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے مراتب کی زیادتی کی بنا ہے. ورنہ فرشتہ اگر ایک ہو اور بغیر پر کے بھی ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے پرندہ ہوتا ہے تو پرندہ اپنے پروں سے ہی ہوا میں اڑتا ہے اور آتا جاتا ہے، تو پرندہ پروں کا محتاج ہوتا ہے. لیکن فرشتے ان پروں کے محتاج نہیں ہیں. فرشتہ ایک آن میں اللہ نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ وہ زمین و آسمان کی ساری مسافت طے کر لیتا ہے. اللہ کا ایک فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ 4 ہی پر ہیں، اور یہ بھی اس میں یاد رکھیے گا کہ ان پروں کی حقیقت کیا ہے. کوئی اس کو اس طرح بھی نہ سمجھے کہ جیسے پرندوں کے پر ہیں تو ایسے فرشتوں کے بھی اللہ نے پر لگا دیے ہوں گے. ان کی حقیقت علماء کہتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ پر کس قسم کے ہیں، کیسے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ صرف یہ 4 ہی نہیں کہتے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا دیکھیے کہ کمال، کہ اللہ نے میرے آقا کو کیا نکاح دی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے 600 پڑ ملاحظہ فرمایا. آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل امین کو 600 پر جو اللہ نے عطا کی وہ میرے آقا نے دیکھے اور اپنے صحابہ کو بتائے. تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں یزید فی الخلق ما یشاء، کہ پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے. اور اس کی تفسیر میں دیگر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف فرشتوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق جیسے ہم بھی ہیں، اور تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کیسے زیادتی کرتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ انسانی جسم کی بناوٹ میں، اب دیکھ لیجئے کیسے کیسے بناوٹ اللہ نے بنایا کہ کسی کا جسم اتنا فولاد کی طرح ہوتا ہے، کسی کا جسم بالکل کمزور ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ کسی کی زیادتی کیسے، اب دیکھیے کہ کسی کی آواز میں اللہ نے اتنی خوبصورتی رکھ دی، یہ زیادتی ہے. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے.
کہ جو چاہتا ہے پیدائش میں، یعنی کسی کو اتنی سریلی آواز، کتنی خوبصورت آواز دے دی، فرمایا اس طرح بھی وہ بڑھاتا ہے۔ کسی کو اچھی لکھائی میں بڑھا دیتا ہے، اسی طرح کسی کی آنکھوں میں اتنی ملاحت رکھ دیتا ہے کہ اس کے چہروں کی آنکھیں دیکھ کر بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہ بڑھانا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کی ناک کی ملاحت میں، اس کے بالوں کے گھونگھر میں، کسی کی عقل میں، کسی کے علم میں یا اس کے پیشے میں، اسی طرح کسی کے نفس کی پاکیزگی میں یا کسی کی گفتگو میں اتنی مٹھاس رکھ دیتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں۔ تو کسی کی گفتگو میں اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح چاہتا ہے اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے مطابق اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اضافہ جو میں نے چند چیزیں آپ کو گنوائی ہیں، انہی چیزوں میں منحصر نہیں، بلکہ یہ تو بطور مثال بیان کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کو شامل ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو کہ جنہیں ظاہری طور پر حسین شمار کیا جاتا ہے، یا ان چیزوں میں سے ہو جو دنیا والوں کی نظر میں بظاہر انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اللہ جو ہے وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے وہ بڑھاتا ہے۔ یہاں پر یہ باتیں بیان کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری بات فرمائی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کی قدرت صرف ان موجودات میں منحصر نہیں، بلکہ وہ ہمارے خیال اور ہمارے وہم سے بھی ورا ہے۔ وہ کیا کچھ کسی کو عطا کر دیتا ہے، کب عطا کر دیتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں کہ کبھی کسی کا کیا تھا لیکن اللہ نے اس کو کیسے ہر چیز میں اضافہ کر دیا، کہ جسم کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے اللہ جو چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اور بیان کر کے اپنی گفتگو آج کی سمیٹتا ہوں۔ درس قرآن کے بعد آپ تمام احباب کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے، تو آپ کھا کے جائیے گا۔ ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ غور سے سنیے۔ فرمایا اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے۔ پیچھے والی آیت ابھی آپ نے سنی، اب اس کو اور اللہ نے ڈیفائن کر کے بتایا۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق کے لوگوں میں سے، اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جس کے لیے جو رحمت چاہے کھول دے، جیسے کہ دینی رحمت ہو یا دنیاوی، ایمان ہو، عرفان ہو، صحت ہے، امن ہے، سلامتی ہے، علم ہے، حکمت ہے، بارش ہے، دولت ہے، صورت ہے، سیرت ہے۔ تو فرمایا اس میں سے جو چاہے اللہ اپنی بندوں پر کھول دے، تو فرمایا اسے روکنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ کوئی کسی کی صحت کو نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کے رزق کو نہیں چھین سکتا، کوئی بارش کو روک نہیں سکتا، کوئی کسی کی صورت کو بگاڑ نہیں سکتا، کوئی کسی کی سیرت کو، وہ صحبت الگ بات ہے جو اللہ نے اسے دے دی۔ فرمایا کہ جو رب نے دے دی، فرمایا کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور فرمایا کہ اگر وہ روک دے تو پھر یاد رکھو کہ کوئی ایسا نہیں کہ جو قدرت رکھتا ہو کہ اسے وہ دے دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کھولنے، روکنے اور اپنی مشیت کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ تو یاد رکھو، لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھروسہ کرو اپنے رب پر۔ یاد اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کی عطا پر اعتراض کرنے والا جاہل ہے۔ جو کچھ کسی کو اللہ نے عطا کیا، اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر جو میرے آقا نے کی وہ دعا میں ہمیں سکھا دی۔
آئیے وہ دعا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے کہ اس آیت کی صحیح تفسیر میرے آقا نے ہمیں لفظوں میں سکھا دی کہ اگر تم اس طرح فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لو تو گویا کہ اس میں یہ آیت کی تفسیر آ گئی۔ اب وہ کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر حضور نے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں اس طرح کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرو۔ اللہ کرے کہ آپ کو اور ہم سب کو یاد ہو جائے۔ ہے تو بہت آسان، بچپن میں یہ نماز کی کتاب میں یاد کروائی جاتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن آج آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر بندہ دعا کرتا ہے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہ دے گی۔ یعنی حضور نے اس آیت کریمہ کی کتنی بہترین دعا میں ہمیں سکھا دیا کہ بندہ جب یہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد مانگے گا تو اس کا یقین اللہ پر کیسا بھروسہ کہ اس کی اللہ کی ذات پر کہ میرے مالک نے جو کچھ مجھے اگر وہ دینا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ روک دے، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ روک کر دکھا دے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی پاورفل ہو۔ جب میرے رب نے مجھے دے دیا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے روک دیا تو کوئی جعلی بابا پیر صاحب یا کسی کے پاس بھی بندہ چلا جائے کہ وہ کہے کہ میں تیرا سب کچھ یہ کھول دوں گا۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، لیکن اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ کی مصلحت ہے وہ، کیونکہ اس کے سارے کام اس کی مصلحت پر ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ یہاں سے بندے کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا آ جائے گا کہ اگر کوئی اللہ روک دے تو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر فرمایا کہ دولت نفع نہ دے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔